السلام علیکم محترم عزیزوں اور دوستوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی شکار کرنا ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دن میں کم آتی تھی۔ اور شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلا بتا دیا کہ سمندر میں کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیاں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار مت کرنا بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ کچھ مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو جائیں گی تو ان کا شکار کرنا پایا جائے گا جو ان کے لیے حرام ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہلا سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا کی مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو منع کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت میں کہا کہ اب ہم ظالموں سے کوئی میل ملاپ یعنی تعلق نہیں رکھیں گے۔ آخرکار ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کو ایک دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ سب بندر بن گئے تھے۔ اب ان لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سب اپنے رشتہ داروں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے ہو کر ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی نافرمانی سے بچائے اور ہم کو اس کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔